اچھا سر، یہ کہا جاتا تھا پہلے کہ 90% جو پتے کے مسائل ہیں یہ عورتوں میں ہوتے ہیں، 10% مردوں میں ہوتے ہیں، اس وقت کی ریشو کیا ہے؟ آج کل تو جو ہے نا یہ ریشو آلموسٹ برابر ہے. ٹھیک تو ایون تو میں کہتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ٹین ایج کے اندر میں نے نا پتے میں پتھریاں دیکھنی شروع کر دیں کہ ٹین ایج میں لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس اور پتے میں پتھریاں ہوتی ہیں. تو یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ہماری لائف سٹائل میں اتنی چینج آ چکی ہے، یہ چینج بیک گراؤنڈ ہے ہمارے اس پیٹرن کے چینج کا. تو میرا اپنا خیال ہے ہمیں اسٹڈیز کی ضرورت ہے ایٹ دس پوائنٹ، کیونکہ یہ جو بکش رسک فیکٹر تھے، میرا اپنا خیال ہے یہ چیزیں اب چینج ہو چکی ہیں. ٹھیک ہو سر. ڈفرینٹ سرجریز کے بعد پیشنٹ کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ میری ہوا خارج نہیں ہوئی، گیس خارج نہیں ہو رہی. کیا پتے کی پتھری کے آپریشن کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے؟ پتے کی پتھری کے آپریشن کے بعد ایسے ہونے کا امکان بہت کم ہے. ٹھیک. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جب بھی کوئی بھی آپریشن ہو نا جو بے ہوشی میں ہوا ہے، تو جتنی جلدی ہم بستر سے نکل کے چلنا شروع کریں گے اتنی جلدی کانسٹیپیشن والے معاملات ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا آپریشن ہوا ہوتا ہے تو ہم وہ ایک جو ہمارا کلچرل مائنڈ سیٹ ہے کہ جی مجھے جو ہے نا نرم غذا کھانی ہے. اب نرم غذا کا مطلب ہوتا ہے فائبر لیس ڈائٹ. تو جب آپ فائبر لیس ڈائٹ 2-3 دن کھائیں گے نا، تو تیسرے دن آپ کال کریں گے سر مجھے سٹول نہیں آ رہا، مجھے کانسٹیپیشن ہو گئی. تو آپ کو ڈائٹ کو آپ کو فائبر کے اندر رکھنا ہے تو کانسٹیپیشن ٹھیک رہے گی. ٹھیک ہے. اب اس کا تعلق پتے کے آپریشن سے نہیں ہے. آپ اپنی ڈائٹ کو ایسے موڈیفائی کر دیتے ہیں آپریشن کے دوران کہ وہ آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. یہ ڈائریکٹلی آپریشن سے لنک نہیں ہے. ٹھیک. سر ہمارے ہاں بہت زیادہ پیشنٹ ڈیولپ ہوتے ہیں CLD کے، ان کو کرونک لیور ڈیزیز بھی ہوتی ہے. اگر اس دوران میں پتے کا مسئلہ ہو تو ان کی سرجری آسان ہے؟ CLD کے اندر پتے کا اگر مسئلہ پڑ جائے نا تو یہ جتنا مشکل مرحلہ مریض کے لیے ہے اتنا ہی مشکل مرحلہ سرجن کے لیے ہے، اتنا ہی مشکل مرحلہ بے ہوشی والے کے لیے. ٹھیک. اس لیے جب آپ کا مریض CLD کا مریض ہے، اس کا جگر کمزور ہے اور اس کو پتے کی تکلیف ہو رہی ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ضرور غور کریں کہ کیا اس کو پتے کے آپریشن کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پتے کے آپریشن کے دوران کیا اس کو لیور کی کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ڈیولپ ہو جائے گی. تو اگر تو لیور اتنا کمزور ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی سرجری برداشت نہیں کر سکتا تو پھر معاملات مشکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہو. سر پتے کی سرجری سے پہلے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایبڈومینل سکین ایک ضروری ہوتا ہے، پیٹ کا الٹراساؤنڈ، اس کے علاوہ اور کون سی بلڈ پروفائلنگ یا ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو سرجن ریکوائر کرتا ہے؟ ڈاکٹر تنویر، ایک الٹراساؤنڈ سے چھوٹی سی بات لے چلوں پھر آپ کو بلڈ کی طرف بھی لے کے آتا ہوں. الٹراساؤنڈ پہ نا ایک اور میں نے بہت کامن سا ایک ہیبٹ دیکھی ہے ہمارے کلچر کے اندر کہ لوگ جو ہے نا الٹراساؤنڈ، اس کو پتہ ہے کہ مجھے پتے میں پتھری ہے، اور وہ نا ہر 6 مہینے بعد الٹراساؤنڈ کر کے نا پتے کی پتھری کا سائز میجر کر رہا ہے، اور دوسرا وہ اس کا نمبر دیکھ رہا ہے. کہتا ہے سر پہلے ایک تھی اور 6 سال ہو گئے ایک ہی چل رہی ہے، لیکن سائز جو ہے نا وہ اتنے سے اتنا ہو گیا ہوا ہے. یہاں پر یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پتے کی پتھری کے اندر نا پتے کی پتھری کا سائز اور نمبر یہ میٹر ہی نہیں کرتا. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اس کا سمپٹومیٹک ہونا ہے. اگر آپ کو علامات دے رہی ہیں تو بے شک آدھے ملی میٹر کی پتھری ہے، اسے آپریٹ ہونا ہے. اور اگر وہ علامات نہیں دے رہی تو وہ بے شک 100 پتھریاں پڑی ہوئی ہوں، وہ پھر اے سمپٹومیٹک کی کیٹیگری کے اندر فال کریں گی. ٹھیک. آپ نے الٹراساؤنڈ کر لیا، پھر بلڈ کے پروفائل کے اندر جو ہے نا آپ کو ایک CBC کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیور کے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لبلبے سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرانے چاہیے. اور اگر یہ چیزیں ٹھیک ہوں اور الٹراساؤنڈ آپ کو کہے کہ پتے میں پتھری ہے تو آپریشن کی طرف چلنا چاہیے. ٹھیک. سر کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ MRCP بھی کروانا پڑتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ MRCP نا ہر مریض کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. آپ کو پیٹ میں درد ہوتی ہے، پیٹ کے اوپر حصے میں درد ہوتی ہے، آپ الٹراساؤنڈ کراتے ہیں، الٹراساؤنڈ کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے پتے میں پتھری ہے، اور باقی کوئی اور مسئلہ اس کو نظر نہیں آتا. آپ اپنے لیور کے ٹیسٹ کراتے ہیں، آپ اپنے لبلبے کے ٹیسٹ کراتے ہیں، وہ نارمل ہیں، تو ایسے بندے کو MRCP کی ضرورت نہیں ہے. MRCP کی ضرورت ہوگی اس بندے کو جس کے پتے میں پتھری ہے لیکن ساتھ اس کو یرکان بھی ہو گیا. تو اگر پتے کی پتھری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں 6 مہینے سے لے کے چل رہا ہوں اور اب آپ کو یرکان ہو گیا، تو پھر اس مریض کو MRCP کی ضرورت ہے. پھر اس کو کروانا پڑے گا. اس کو کروانا پڑے گا. ادروائز جب تک یرکان نہیں ہوا، صرف پتے میں پتھری ہے، تو MRCP کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. سر اگر LFT ریز ہوئے ہوں تو اس دوران میں سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں؟
آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر تنویر کہ ایل ایف ٹیز کے ریز ہونے کی نا وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایل ایف ٹیز اس لیے ڈسٹرب ہوئے ہیں کہ پتے کی پتھری نکل کے آگے آ گئی ہے اور آپ کا ایم آر سی پی اس کو ڈاکومنٹ بھی کر دیتا ہے کہ پتھری آگے آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جگر کے ٹیسٹ خراب ہیں، تو پھر اس سچویشن میں بندے کو ای آر سی پی کی ضرورت ہے اور اسی ایل ایف ٹیز کے اندر اس کے آپریشن، پتے کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اگر کچھ لوگوں کو جگر کے فنکشن اس لیے خراب ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جگر افیکٹ ہوا ہوا ہے. اگر جگر افیکٹ ہوا ہوا ہے تو پھر پتے کی پتھری کے آپریشن میں تھوڑا سا سکون کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ جگر کے ٹیسٹ اس لیے خراب ہیں کہ پتے کی پتھری پتے سے نکل کے نالی میں آئی ہوئی ہے تو پھر تو اسی پروسیجر میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ پتے کے آپریشن کے بعد کچھ لوگ اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ آئی بی ایس ہے، آئی بی ڈی ہو گیا، یعنی مجھے اس طرح کی سمٹم یہ آپریشن کے بعد ہوئے، تو کیا ان کا آپس میں کوئی لنک؟ ایک چیز ہوتی ہے ڈاکٹر تنویر جس کو بولتے ہیں ہم نے پوسٹ کولیسسٹیکٹمی سنڈروم. سر تو یہ جو ہے نا آپ کو بہت کامن ملے گی بات. آپ پتے کے آپریشن کی بات کریں گے نا تو لوگ آپ سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب میری خالہ کا آپریشن ہوا، اس کو تو 10 سال ہو گئے، اس کا کبھی ہاضمہ ہی نہیں ٹھیک ہوا. میرے دوست کا آپریشن ہوا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے. اس بات کو سمجھیں کہ یہ پوسٹ کولیسسٹیکٹمی سنڈروم نا 100 میں سے 5% لوگوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہم جس کلچر میں رہتے ہیں نا، جو بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں، تو جو بندے پرابلم میں ہوتے ہیں نا وہ شور مچاتے ہیں اور آپ کو وہی ملتے ہیں ہمیشہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو پتے کے آپریشن کا فائدہ کیا ہوا. تو ایسے نہیں ہے. 95% لوگوں کی سمٹمز ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ 5% لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو گال بلیڈر کے علاوہ بھی کچھ مسائل چل رہے تھے. ان کو معدے کے پرابلم تھی، ان کو چھوٹی آنت کا کوئی مسئلہ تھا، ان کو گال بلیڈر کا مسئلہ تھا، لیکن وہ نکل تو گیا، لیکن جو سٹمک کا اور انٹسٹائن کا مسئلہ تھا وہ پرسسٹ کیا، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے اس کو دوائی کی ضرورت ہے. تو اس کو پھر لوگ آئی بی ایس لیبل کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس طرف کو چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ 100 میں سے صرف 5% لوگ ایسے ہیں. 95 لوگ پتے کے آپریشن کے بعد دوبارہ آپ کو ملتے بھی نہیں ہیں. ایسے ہی